الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقی پھر بقی ہے، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ، شاعر الہی، آیات الہی، نشانی پروردگار. ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری تھی. آج وہ بحمد اللہ 19ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جہاں ہم قبور کی عظمت، رفعت، بلندی اور مقامات، جنت البقی، جنت المعلا، شہدائے احد، مساجد، قدیمی نشانیاں، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہونے والی جگہیں، ان سب چیزوں کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری رہی ہے. اب بحث یہ چل رہی ہے کہ زیارت اور قبور کی زیارت یا اس کی تعمیرات یا قبور کو شاعر الہی قرار دینا اور اس کی تعظیم کرنا عام اعتبار سے، اصحاب کے اعتبار سے، قرآن اور سنت پیغمبر کے اعتبار سے، اور اس میں بحثیں کی گئی ہیں کہ قرآن مجید کے شعائر اور اس کی عظمت، اس کی نشانیاں، اس کے مقامات، اس کے درجات کیا ہیں. ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری اور ساری کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، دو زمان رسالت کے پروردہ اعلی کلمہ حق کے لیے جان اور مال اور اولاد کی آزمائشوں سے گزرنے والے اسرار الہیہ کی حفاظت کی خاطر غریب الدیاری کے مصائب اٹھانے والے نفوس قدسیہ صرف حیات ظاہری کے دوران ہی ظلم و ستم کا شکار نہیں رہے، بلکہ بقائے اسلام کی خاطر جان قربان کر دینے کے بعد بھی دست تعدی اور ان کے آثار کو مٹانے کے لیے دراز رہا، اور یہ ہاتھ ہمیشہ دہشت گرد رہے ہیں. اسلام کی تاریخ اپنی ابتدائی عہد میں یہ مشاہدہ کر چکی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی کو پردہ شب میں پوشیدہ طریقے سے دفن کیا گیا، مگر غاصبان اجر رسالت نے پھر بھی بضعت الرسول کی قبر کو کھودنا اور نبش قبر بے حرمتی تک کے ناکام کوشش کی. عداوتوں کا یہ مظاہرہ ہر زمانے اور ہر صدی میں جاری رہا. عصر حاضر میں آل سعود کے حکم پر قبور آل محمد کی تاراجی اور دیگر ظالمین، حجاج، متوکل، صدام کی حکومت کے ہاتھوں عراق میں حرم اہل بیت پر حملہ، اس کا تازہ ثبوت دنیا کے سامنے ہے. انسانی عقل اس بات پر متحیر ہے، پریشان ہے کہ جس کے آثار کو مٹانے کے لیے زمانہ
ہمیشہ سرگرداں رہا، ان ہستیوں کی قبور آج زیارت گاہیں بن کر مرجع خلائق ہیں، اور ایسے انتظام قدرت اور اہتمام مشیت کے باعث ممکن ہوا۔ زمانے کے خواہش مٹانے کی تھی، جبکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ آل محمد کے آثار اور شاعر الہی باقی رہے، یاد رہے۔ لہذا جس نے ان آثار اور برکات کی حفاظت اور ابلاغ کے سلسلے میں کوشش کی، وہ خوشنودی خدا کے مستحق ہو جانے کے اعزاز سے سرفراز ہوا۔ یقیناً آپ دیکھیں بہت سی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین محمد و آل محمد کے مشن کی خدمت اور اس کے آثار کی تحقیق کا نشر قرار دیا ہے کہ آل محمد کے آثار باقی رہیں۔ بہت سے علماء مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں تالیف کی ہیں، احتجاجات درج کرائے ہیں، اور مزارات اہل بیت اور تاریخات کے اعتبار سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ زیارت کے شرعی حیثیت کیا ہے؟ انبیاء اور ائمہ اور اولیاء علیہ السلام کی قبور کی زیارت شرعی جواز کے بارے میں تمام مسلمان شیعہ سنی متفق ہے۔ اس ضمن میں بہت سی روایتیں منقول ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں، کچھ ذکر آپ حضرات کی خدمت میں باقی ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مطہر کے علاوہ باقی تمام مزارات روضے شہید کر دیے۔ انہوں نے اپنے قائم کردہ حرمت شرعیہ کو صرف قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنی رکھا، جبکہ ایسا کرنے سے تناقض لازم آتا ہے، اس لیے کہ حکم حرمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذری اور کسی دوسرے ذری کے درمیان میں فرق نہیں ہے، چاہے نبی کی ذری ہو یا نبی کے جسم کے حصے کی ذری ہو، نبی کے ٹکڑے کو ہو، بذات الرسول کی ہو، دوسرے ذریعہ پس اسی سبب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مبارک کو باقی رکھا اور بقیہ تمام ذریعوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ابن سعود نے متعدد مرتبہ اس طرح اعلان کیا کہ ہم اپنے جان اور مال بلکہ ہر چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف اور گھر کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ہم نے مدینہ کے احصار و حد بندی کی ہے، اور اس سے حضرت آپ کی مسجد شریف کی حرمت اور عظمت مقصود ہے۔ کیا اس مقام پر کوئی سائل سوال نہیں کر سکتا کہ اس حرمت اور عظمت کو حضرت کی قبر اور مسجد ہی سے کیوں مخصوص کیا ہے، بلکہ اہل بیت نبوی اور ان کی قبروں میں کیا قصور پایا جاتا ہے؟ حرمت کی دلیل عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب نے اپنے رسالے میں تحریر کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سنت ہے، مگر اگر خاص طور سے سوار ہو کر آئے گا تو فقط مسجد کی زیارت اور اس پر نماز پڑھنے کے لیے ہی آئے گا، اور اگر اس کے ساتھ زیارت کا بھی قصد کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بخاری کی ابی ہریرہ کے واسطے سے حضرت کی اس روایت پر استدلال کرتے ہیں، اور فقط 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز قرار دیتے ہیں: مسجد الحرام، مسجد رسول، مسجد اقصی۔ تو باقی دنیا بھر کی ساری مسجدوں کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ جبکہ روایات کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ یہ مساجد دوسرے مساجد کے مقابل میں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا کہ ان کی جانب سوار ہونا آنا سفر مستحب ہے، اس لیے کہ سفر کسی اہم امر کے لیے کیا جاتا ہے۔ بخاری کے جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 332 میں تحریر ہے کہ حضرت ہر ہفتے کے روز پیادہ سوار ہو کر مسجد قباء جایا کرتے تھے، میدان احد جاتے تھے، بقیع جاتے تھے۔ یہ سارا سفر پیغمبر اسلام کا تھا۔
چونکہ گفتگو کا تعلق مساجد کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہے، اس لیے اس کا ایک پہلو یہ نکالا جا سکتا ہے کہ خاص مسجد کے بارے میں یہاں سفر اضافی ہے، کیونکہ جائز اور شرعی کاموں مثلا تجارت، بزنس، عیادت، کسی کو دیکھنے جانا، کسی کی ہمدردی، کسی کی مدد کرنے جانا، جہاد کرنا، سفر کرنے سے روکنا غیر معقول ہے، بلکہ یہ سب حکم الہی بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ زندگی میں فقط انہی مساجد کی طرف سفر کیا جائے، باقی دنیا کی اور مساجد ہیں۔ یہ 3 مساجد کے علاوہ عبادت اور زیارت کی غرض سے سفر کرنا کسی طرح حرام ہو سکتا ہے۔ کس طرح حرام ہو سکتا ہے؟ جبکہ مسجد میں نماز کی ادائیگی عبادت ہے، تو مسجد کی طرف جانا، سفر کرنا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اطاعت اور بندگی کے لیے سفر کرنا اطاعت اور بندگی ہے، جس طرح معصیت کے لیے سفر کرنا معصیت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یقیناً اس ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری تھی کہ قرآن کے روح سے، حدیث کے روح سے اور شاعر الہی کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں قدر وضاحت کی گئی تھی۔ اس چیز کو میں آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے زیارت قبور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ قرآن اور آیات اور زیارت کو فقط خدا سے مخصوص نہیں ہے کر رہی ہے، اور تعظیم انبیاء بھی شعائر میں سے ہے، چاہے وہ باحیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ اب یہاں پر زیارت کے جواز پر مختصر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُقِمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ توبہ 84۔ خبردار، ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے گا، اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہوئیے گا، اور ان لوگوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا ہے اگر فسق میں دنیا سے گزر گئے ہیں۔ مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا مؤمنین کے جنازوں پر نماز پڑھتے تھے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہوتے اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے۔ طباطبائی تفسیر المیزان میں۔ لہذا اس آیت میں قبر کے پاس نماز، قیام دونوں منافق کی قبر مراد ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قبر منافق کی نہ ہو بلکہ مؤمن کی ہو تو یہ آپ نماز بھی، قیام بھی، زیارت وہاں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ مزید وضاحت کے لیے سب سے پہلے شاہد المثال وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ معین ہونا چاہیے کہ اس کا معین تدفین کے وقت قیام کرنا ہے یا بغیر بطور عام کہا جاتا ہے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ سیوطی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کے لیے دعا کی تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ نہ ان پر نماز پڑھیے، نہ ان کی زیارت یا دفن کے لیے وہاں ٹھہریے۔ تفسیر الجلالین۔ مفسرین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ علی عندئی کے معنی میں اس سے مراد قبر کی زیارت اور دفن کے لیے ٹھہرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تفسیروں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے معنی مراد کیا ہیں، منافق کی قبروں پہ نہ جاؤ۔ لہذا آیت کی توضیح کچھ اس اعتبار سے ہوگی کہ احد سیاق نفی کے عموم پر دلالت کرتی ہے اور لفظ ابدا استغراق زمانہ پر، یعنی کبھی بھی ان پر نماز نہ پڑھو۔ نہیں، صلاۃ دفن کے وقت سے مخصوص نہیں ہے۔ اگر دفن کے وقت مراد ہوتا تو ابدا کا ضرورت نہیں تھی، یعنی ان کو عام اعلان ہو جاتا، ابدا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَلَا تَقُمْ سابق جملہ پر عطف ہے، لہذا اس کے معنی بھی اسی جملے کے لحاظ سے ہوگا کہ جس کا مطلب ہوگا کہ قیام اور توقف فقط دفن کے وقت نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ منافق کے لیے ترحم جائز نہیں ہے، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو یا نماز کی شکل میں ہو، اس کے برخلاف مومن کے لیے جائز ہوگا۔
زیارت قبور سنت نبوی کی روشنی میں روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کی ان کو زیارت کے لیے کہا بلکہ خود بھی اس نیک کام کو انجام دیا ہے پیغمبر اسلام نے۔ اور خود ام المومنین کی روایت ہے کہ رسول خدا رات کے آخری حصے میں بقی کی طرف جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم دار قوم المؤمنین اتاکم ما توعدون غدا معجلون انا انشاءاللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقی الغرقاء۔ سنن بہیم الکبریٰ میں یہ ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ اہتمام سفر چاہے دور سے ہو یا نزدیک سے ہو سفر ہی کہلاتا ہے، چاہے چند قدم سفر کیا جائے یا سواری سے کیا جائے۔ ام المؤمنین کو زیارت کی تعظیم قالت قلت کیف اقول لهم یا رسول اللہ قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا مستاخرین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2۔ ام المؤمنین کہتے ہیں کہ ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آیا اور کہا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ بقی جائیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ چنانچہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کے لیے کیا کہوں؟ تو فرمایا السلام علیکہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ام المؤمنین کو کہتے تھے کہ زیارت کرو، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، حکم پیغمبر ہے بقی کی زیارت کرنا، شاعر الہی کی تعظیم کرنا۔ کنز الاموال میں زیارت قبور کے سلسلے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ کیف نحیتم عن زیارت القبور افذورها فإنها طرق القلب وتدفع عین وترک الاخار۔ میں زیارت سب سے تم کو منع کیا گیا ہے، اب تم زیارت کیا کرو کیونکہ قلب کو نرم اور آنکھوں کو اشک آلود بناتی اور آخرت کی یاد کا سبب بنتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں علت بھی ذکر فرمایا ہے، اور تعلیل کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں علت قوی ہو اس پر عمل کی تاکید بھی مزید ہوتی ہے۔ لہذا جب عام قبریں رقت قلب کا ذریعہ ہے، آنکھوں کے آنسو کا ذریعہ ہے اور تذکرے آخرت کا سبب ہوتی ہے، تو صالحین، علماء، اولیاء الہی، انبیاء کے مرکز اور خود رسول کے خانوادہ اور رسول خدا کے جزو رسالت کی مراقب کی زیارت میں تعلیل بادرجہ اتم موجود ہے، اور آپ کی جانب سے اس کی تاکید بھی جاری ہے کہ آپ حکم دیتے ہیں کہ انسان زیارت کے لیے جائے، اور زیارت کا وجود سنت ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ اسلام میں زیارت کا جواز میں بحث کرنے والے اب مطمئن ہو جائیں، کیونکہ جو کچھ زیارت کے متعلق سنت میں وارد ہوا ان کی روایات حفاظ اور ائمہ احادیث نے کی ہے۔ ان میں سے کچھ روایتیں دیکھیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت سے روایت کی گئی کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یہ روایت حفاظ کے ایک گروہ ائمہ احادیث نے رقم کی ہے۔ عبیداللہ ابن محمد، عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے حج کا سفر کیا اور پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور اس کے علاوہ بہت سی روایتیں دیگر طریقوں سے موجود ہیں، یعنی رسول کی زیارت، آل رسول کی زیارت، خود خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی یا جس نے میری زیارت کی اس کی میں شفاعت کروں گا یا میں اس کا گواہ بنوں گا۔
اور جو شخص دونوں حرم یعنی حرم کعبہ اور مسجد نبوی میں کسی ایک حرم میں انتقال کر جائے تو خداوند عالم اس کو قیامت میں امن اور امان دے گا۔ حافظ ابو داود، حافظ ابو نعیم اصفہانی، حافظ بہیقۃ المتولی، سنن الکبر، ابو ہریرہ نے کہا ہے، اس طرح سے روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے میرے انتقال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی میں اس پر گواہ ہوں اور قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ اس حدیث کی روایت حفظ ذیل ہیں حافظ ابو بکر احمد ابن موسیٰ اور حافظ ابو سعید احمد ابن محمد ابن احمد ابن حسن اصفہانی اور ابو فتوح سعید ابن محمد یعقوب، اور کتاب فوائد میں یہ سب نقل موجود ہے۔ انس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت مرنے کے بعد کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے روز اس پر میری شفاعت واجب ہے، اور جس کے لیے میری امت میں سے وسعت ہو پھر بھی میری زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا اور اس کے لیے کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ ابن عباس نے روایت نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت میرے انتقال کے بعد کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی میں قیامت کے روز اس پر گواہ ہوں گا۔ یا حضرت کا ارشاد فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس ضمن میں ابو جعفر عقیقی، ضعفاء، سعید المعاد اور بہت سے راوی موجود ہیں۔ خود امیر المؤمنین خطاب فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے انتقال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جفا کیا، ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ اور روایت ابو حسین یحییٰ بن حسن ابن جعفر الحسینی کتاب اخبار مدینہ میں ہے کہ اس کے علاوہ بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ اولاد خطاب ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی اور وہ قیامت کے روز میرے جوار میں ہوگا، اور جو شخص دونوں حرموں میں سے کسی ایک جگہ مر جائے گا خداوند عالم اس کو پناہ دے گا اور اس کی عزت بڑھے گی، اسے سکون ملے گا۔ اسی طرح بہت سی روایتیں موجود ہیں، کہاں تک انسان اس کے بارے میں دلیلیں پیش کرے۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس کی مدد کروں گا جو میری زیارت کرے، میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے توسل کو قبول کروں گا، جو شخص آپ سے طالب شفاعت ہوگا اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اسے ہر جگہ پہ کامیاب اور سرفراز کروں گا۔ اور یہ ہے اعلیٰ اور افضل عمل جو زیارت میں موجود ہے۔ حضرت سے استغاثہ، توسل اور شفاعت کا طلبگار ہونا کہ جیسے تحقیق النصر، مصباح الظلام کا ذکر ہے کہ ہر حال میں واقع ہے کہ آپ کے خلق ہونے سے پہلے بھی، خلق ہونے کے بعد بھی، آپ کی زندگی دنیا میں اور انتقال کے بعد بھی، برزخ میں بھی آپ کی زندگی زیارت گاہ بنی رہے گی۔ اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نصوص سے زیارت کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اسی طریقے سے کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کامل الزیارہ دیکھ لیجئے، فضل الزیارہ دیکھ لیجئے، المزار دیکھ لیجئے، المزار اور سید طاؤس دیکھ لیجئے، المزار شیخ مشہدی دیکھ لیجئے، المزار شیخ مفید دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے بہت سی روایتیں موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً بیان کی جاتی رہیں گی۔ اور یقیناً قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت ہے۔ منافقوں کی قبروں، کافروں کی قبروں کو چھوڑ کر جو چیز دین اور اسلام کی طرف، خدا کی طرف متوجہ کریں وہ شاعر اللہ ہے، اور اس کی تعظیم ہر فرد کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس عمل کو بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائے اور جنت البقیع کی اثر نو تعمیر ہو، اور یہ ہماری کاوشیں، ہماری محنتوں کو بارگاہ رب العزت میں عظیم رتبہ عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔